امی، دلہن کے ہاتھوں پر مہندی کیوں نہیں لگی؟ ایک ننھی بچی نے معصومیت سے سوال کیا تو ڈرائنگ روم میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کی ماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جبکہ دلہن کی نظریں بھی بے اختیار اپنی ہتھیلیوں پر جا ٹھہریں۔ نرم و ملائم گلابی ہاتھ بالکل خالی تھے، جیسے ان پر کبھی خوشیوں کا کوئی رنگ ہی نہ چڑھا ہو۔ عورت نے جواب دینے کے بجائے بیٹی کو سخت نظروں سے گھورا۔ خاموش رہو، ہر بات نہیں پوچھتے۔ بچی تو چپ ہو گئی، مگر اس کا ایک معصوم سوال وہاں موجود ہر شخص کے دل میں گونجتا رہ گیا۔ حقیقت پر پردہ ڈالنا اب ممکن نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس شادی کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی۔ ماحول کی گھٹن محسوس کرتے ہوئے نگہت بیگم نے سونیا کو آواز دی، سونیا، دلہن کو اوپر اس کے روم میں لے جاؤ، کافی تھک گئی ہوگی۔ جی تائی جان۔ سونیا فوراً اس کے قریب آئی اور نرمی سے اس کا بازو تھام لیا۔ آئیں بھابھی، اوپر چلتے ہیں۔ دلہن نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل دی۔ شاید وہ بھی اس ہجوم اور اٹھتی ہوئی نظروں سے دور جانا چاہتی تھی۔ دونوں ابھی سیڑھیوں کی طرف بڑھی ہی تھی کہ سامنے سے کسی کی آواز سنائی دی، اتنی جلدی کہاں جا رہی ہیں؟ قدم خود بخود رک گئے۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑا راستہ روکے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سونیا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، بھائی، دلہن کو اس کے روم میں لے کر جا رہی ہیں۔ اس کی نظریں خاموشی سے دلہن پر جم گئیں۔ عام دلہنیں تو رخصتی کے بعد سیدھا اپنے شوہر کے کمرے میں جاتی ہیں، لیکن کچھ دلہنیں اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہیں، وہ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ اس کی بات میں چھپا طنز دلہن سے پوشیدہ نہ رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر اگلے ہی پل نظریں پھیر لیں۔ وہ بھی مزید کچھ کہے بغیر ایک طرف ہٹ گیا۔ جائیے۔ سونیا دلہن کو ساتھ لیے اوپر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی تازہ پھولوں کی خوشبو نے استقبال کیا۔ پورا بیڈ روم سفید اور سرخ پھولوں سے سجا ہوا تھا، جیسے کسی نے محبت کے سارے خواب اسے ایک جگہ سمیٹ دیے ہوں۔ دلہن دہلیز پر ہی رک گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور کے خوابوں کو اپنے قدموں تلے کچلنے آئی ہو۔ اس کے لیے ایک قدم آگے بڑھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر دل نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ یاد دلایا، جب وہ کسی کی پوری زندگی میں زبردستی داخل کر دی گئی ہے تو اب صرف ایک دہلیز سے کیسا خوف۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آئی۔ سونیا اسے بیڈ تک لے گئی، چند رسمی باتیں کر کے خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں مکمل سکوت چھا گیا۔ اس نے سامنے پھولوں سے سجے بستر کو دیکھا۔ دوسروں کی نظروں میں وہ سہاگ کا بستر تھا، مگر اسے وہ دہکتے ہوئے انگاروں کا ڈھیر محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے دل کو تپتے ہوئے لوہے پر رکھ دیا ہو۔ پہلی ہی رات کافی ہو چکی تھی جب اسے یاد آیا کہ اب اپنے روم میں بھی جانا چاہیے۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو ہاشم کو دروازے تک چھوڑا اور آہستہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ لاک کر کے جیسے ہی پلٹا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے کا منظر کسی طوفان کے بعد کی تصویر لگ رہا تھا۔ بیڈ پر سجی پھولوں کی چادر آدھی زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل کا گلدان ٹوٹ کر شیشوں اور پھولوں سمیت فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہر سامان الٹا سیدھا تھا، جیسے کسی نے غصے میں سب کچھ تہس نہس کر دیا ہو۔ دلہن کا دوپٹہ آدھا صوفے پر آدھا فرش کو چھو رہا تھا۔ سینڈلز ایک طرف پڑی تھی اور فرش دوسری طرف۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا تو اس کے قدم کے نیچے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ فوراً پیچھے ہٹا، نیچے جھک کر دیکھا تو سونے کا گلو بند تھا، جس کے چند موتی فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے آہستگی سے وہ ہار اٹھایا، ایک لمحہ اسے دیکھا اور پھر سامنے موجود کرسٹل ٹیبل پر رکھ دیا۔ بیڈ پر وہ الٹے رخ لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر تکیہ رکھا تھا، جیسے دنیا سے اپنا وجود چھپا لینا چاہتی ہو۔ سلور رنگ کا لہنگا ابھی تک اس کے وجود پر موجود تھا، مگر دوپٹہ جانے کب کا اس سے جدا ہو چکا تھا۔ شہروز بخت محتاط قدموں سے بیٹھ کے قریب آیا۔ عمل، اس کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ عمل، دوسری بار پھر خاموشی رہی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا تو اس کی نظر بے اختیار اس کی کھلی ہوئی کمر پر جا ٹھہری۔ لہنگے کا بیک کافی گہرا تھا اور دودھیا رنگت سلور کپڑے سے بھی زیادہ نمایاں لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں اور خود کو سنبھالتے ہوئے اس کا بازو ہلایا۔ ہیلو، سو گئی ہو؟ جیسے اس کی انگلیاں اس کی جلد سے ٹکرائیں تو عمل بجلی کا جھٹکا کھا کر سیدھی بیٹھ گئی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر شہروز بخت، اس نے انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں کہا۔ شہروز نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا تم میری بیوی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ تقریباً چیخ اٹھی۔ شہروز کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔
اگر میری بیوی نہیں ہو تو پھر میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہوں، اس نے دانت پیس کر جواب دیا۔ شہروز کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، مٹا مٹا سا میک اپ، بکھرے ہوئے سلکی بال اور تھکن سے کانپتا وجود، وہ بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ تم اسے سزا سمجھ رہی ہو؟ وہ دھیرے سے بولا، لیکن میرے لیے تو تم اللہ کی دی ہوئی سب سے قیمتی نعمت ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے گال کو چھونا چاہا تو امل نے فوراً اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ میں نے کہا نا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ شہروز کا ہاتھ اب اس کی کمر تک پہنچ چکا تھا۔ امل کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم پر آگ رکھ دی ہو۔ اتنا صبر نہیں مجھ کہ آج بھی تم سے دور رہوں۔ ایک رات پہلے ہی بہت مشکل سے گزری، اس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ امل پوری طاقت سے اس پر جھپٹ پڑی۔ اس کے ناخن شہروز کے چہرے اور گردن تک پہنچ گئے۔ شہروز صرف اس کے ہاتھ روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی گہری خراش اس کی گردن پر لگی تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور ایک زوردار تھپڑ امل کے گال پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری۔ انف! پہلی بار شہروز کی آواز اتنی بلند ہوئی۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ امل نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو اور نفرت دونوں تھے۔ حد کی بات تم کر رہے ہو؟ حد تم نے پار کی ہے، امل چیخی۔ راستہ تم نے دکھایا تھا، شہروز نے بھی دو بدو جواب دیا۔ میں نے صرف ایک شرارت کی تھی۔ امل تقریباً روحانسی ہو گئی۔ اور میں مذاق نہیں کر رہا تھا، نہ کل نہ آج۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، تم خود کو بے قصور سمجھتے ہو؟ میں مکمل بے قصور نہیں، مگر اتنا قصوروار بھی نہیں جتنا تم مجھے بنا رہی ہو۔ تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گے شہروز بخت۔ شہروز بخت نے کاندھے اچکا۔ فی الحال پچھتانے کی باری تمہاری لگ رہی ہے۔ امل نفرت سے اسے گھورنے لگی۔ سید شہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ خسارے میں کون رہا۔ میری نظر میں تو سب سے بڑی ڈیل مجھے ملی۔ امل نے ناگواری سے منہ پھیر لیا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، ممکن ہے۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ اب ایک بات بتاؤ، چینج کرو گی یا میں لائٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے کا مطلب امل بخوبی سمجھ گئی۔ خوف اور غصہ ایک ساتھ اس کے وجود میں دوڑ گئے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو تم سمجھ چکی ہو۔ اس کی طرف بڑھا تو امل فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی نا تو میں پورا گھر سر پر اٹھا لوں گی۔ شہروز بخت اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ مسز امل شہروز بخت، ایک بات یاد رکھو، میں دھمکیوں سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں۔ تو بہتر ہے کہ معاملہ آسان رکھو، ورنہ مجھے سخت ہونا بھی آتا ہے، اور آج اس کی ایک جھلک تم دیکھ چکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تو امل نے پوری طاقت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ایک مضبوط مرد کے مقابلے میں اس کی ہر کوشش بے اثر ثابت ہوئی۔ وہ بے بس ہو کر رونے لگی، مگر شہروز بخت کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ اس کی نظر میں وہ صرف اپنا حق لے رہا تھا، جبکہ امل کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی پر اس کا آخری اختیار بھی چھن گیا ہو۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی، مگر امل ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے باہر کی کسی آواز سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ وہ صوفے پر سمٹی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے خلا میں گم تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دستک پہلے سے زیادہ تیز ہونے لگی۔ اسی شور سے شہروز کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھا، پھر نظر امل پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہروز، دروازہ کھولو بیٹا، باہر سے نگہت بیگم کی فکر مند آواز آئی۔ شہروز نے فوراً بیڈ کے کنارے سے شرٹ اٹھائی، جلدی سے پہنی اور کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ گڈ مارننگ موم۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ سجائی۔ گڈ مارننگ بعد میں۔ یہ بتاؤ اتنی دیر سے دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ سوری موم، نیند بہت گہری تھی، کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ نگہت بیگم کی نظریں اس کے کاندھے کے اوپر سے کمرے میں گئیں۔ بکھرے پھول، ٹوٹا ہوا گلدان اور خراب حالت دیکھ کر وہ لمحے بھر کو خاموش رہ گئیں۔ امل ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو اندر آ کر خود دیکھ لیں، شہروز نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اندر قدم نہیں رکھا، صرف ایک گہری سانس لی۔ پہلے یہ روم صاف کرواؤ۔ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ میں ابھی کسی کو بھیجتی ہوں، اور ناشتے کا کیا کرنا ہے؟ میں نیچے آ جاؤں گا۔ امل،
اس کا بریک فاسٹ اوپر بھیج دیجیے۔ اکیلی کھائے گی؟ شہروز وقت نے بے بسی سے مسکراہٹ دی۔ فی الحال یہی بہتر ہے۔ نگہت بیگم سب سمجھ گئی تھی، خاموشی سے سر ہلا کر نیچے چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی شہروز واپس عمل کے پاس آیا اور صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر سے اسی طرح سے بیٹھی ہو، کچھ کھایا بھی ہے یا صرف مجھ سے ناراض رہنے کا پلان ہے؟ عمل نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ شہروز نے ہلکی سی ہنسی دبا لی۔ فائن، آج کے لیے تمہاری خاموشی بھی ایکسیپٹ ہے، یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد ملازمہ صفائی کا سامان لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے فرش سے پھول سمیٹے، پھر صوفے کی طرف بڑھ کر مؤدب لہجے میں بولی، بیگم صاحبہ اگر آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں تو میں یہاں بھی صاف کر دوں۔ عمل کا ضبط ایک لمحے کے لیے ٹوٹ گیا۔ کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، سب کچھ ایسے ہی رہنے دو۔ ملازمہ گھبرا گئی اور وہیں رک گئی۔ جاؤ یہاں سے، ابھی کے ابھی۔ عمل چیخے اور اسی وقت شہروز واش روم سے باہر آیا۔ تم جاؤ، باقی صفائی بعد میں ہو جائے گی۔ اس نے نرمی سے ملازمہ کو رخصت کیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے عمل کی طرف دیکھا۔ آخر خود کو اتنی سزا کیوں دے رہی ہو؟ عمل نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سزا؟ میری پوری زندگی سزا بن چکی ہے، صرف 2 دن میں اتنی نفرت؟ شہروز نے نرمی سے سوال کیا۔ 2 دن؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ تم نے 2 دن نہیں، میری پوری زندگی بدل دی۔ شہروز کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا عمل۔ دھوکہ؟ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اگر دھوکہ نہیں تھا تو پھر میری دنیا کیوں چھین لی؟ میرے اپنے، میری عزت، سب کچھ ختم ہو گیا۔ شہروز بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس رات اگر تم مجھ سے بات نہ کرتی تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا، اور اگر تم اپنے جذبات پر قابو رکھتے تو میری زندگی بھی برباد نہ ہوتی۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آخر شہروز نے آہ بھری، جو ہو چکا وہ بدل نہیں سکتا، اب صرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں کبھی نہیں بھولوں گی، مت بھولو، لیکن ہر الزام میرے سر بھی مت ڈالو۔ یہ کہہ کر وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور تولیے سے بال خشک کرنے لگا، جبکہ عمل خاموشی سے دوسری طرف منہ موڑ گئی۔ اسی دوران ملازمہ دوبارہ ناشتے کی ٹرے رکھ کر چلی گئی، مگر عمل نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہ ڈالی۔ گزشتہ 1 گھنٹے سے عمل بار بار اپنی موم کا نمبر ملا رہی تھی، مگر ہر بار ایک ہی جواب ملتا، فون سوئچڈ آف۔ ڈیڈ کا نمبر بھی بند تھا۔ بے بسی بڑھنے لگی تو آخرکار اس نے گھر کا لینڈ لائن ملا لیا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سکینہ نے فون اٹھایا۔ سکینہ، میں عمل بول رہی ہوں، پلیز موم سے کہو نا کہ صرف 2 منٹ بات کر لیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سکینہ کی دبی ہوئی آواز سنائی دی۔ معاف کیجیے بی بی جی، بیگم صاحبہ نے منع کیا ہے، انہوں نے کہا ہے وہ ابھی آپ سے بات نہیں کریں گی۔ سکینہ، بس ایک بار فون انہیں دے دو پلیز۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہو سکی کہ کال کٹ گئی۔ عمل کچھ لمحے فون کو خاموش نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ فون سکینہ نے نہیں، اس کی اپنی ماں نے بند کروایا تھا۔ اسی دوران نگہت بیگم کی نظر لابی میں بیٹھی اس پر پڑی۔ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ سب خیریت ہے؟ عمل نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ جی بس گھر فون کیا تھا، بات ہوئی؟ وہ تلخ سا مسکرائی۔ ہاں، اتنی کہ انہیں مجھ سے بات بھی نہیں کرنی۔ نگہت بیگم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا مت سوچو بیٹا، والدین ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں رہتے ہیں۔ غصہ ٹھنڈا ہوگا تو سب سے پہلے تمہیں ہی یاد کریں گے۔ عمل نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ڈیڈ شاید مان جائیں، لیکن موم نہیں۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو کل سب کے سامنے خاموش نہ کھڑی رہتی۔ کبھی کبھی انسان اپنے دل کے خلاف بھی فیصلے کرتا ہے۔ فیصلہ؟ وہ ہنستے، مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ ایک معمولی سی بات کو سب نے میری پوری زندگی کا فیصلہ بنا دیا۔ میری ایک غلطی کا حساب سب نے مل کر لیا۔ نگہت بیگم نے گہری سانس لی۔ جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اب خود کو سنبھالو اور یہی بہتر ہے۔ عمل کی نظریں جھک گئی۔ مجھے شہروز سے بھی نفرت، اور شاید خود سے بھی۔ اتنے میں نگہت بیگم نے موضوع بدل دیا۔ چلو کمرے میں، بیوٹیشین کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عمل نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بیوٹیشین؟ آج شام ریسیپشن ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اگر آج بھی خود کو لوگوں سے چھپاؤ گی تو باتیں اور بڑھیں گی۔ کبھی کبھی مضبوط بن کر سامنے آنا ہی بہترین جواب ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ عمل کافی دیر تک وہیں بیٹھی سوچتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نگہت بیگم چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ملٹی شیڈ لہنگے میں اس کی دودھیا رنگت مزید نکھر آئی تھی، جبکہ ہلکا سا میک اپ بھی اس کی خوبصورتی کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔
اسی وقت شہروز اندر آیا۔ مام جلدی کریں، ڈیڈ 2 بار کال کر چکے ہیں۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر عمل پر پڑی اور الفاظ وہیں رک گئے۔ چند لمحوں تک وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نگہت بیگم نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ چلو بہت دیر ہو رہی ہے۔ شہروز نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر میرج ہال پہنچنے تک اس کی نظریں بار بار عمل کی طرف اٹھتی رہیں۔ شاید یہی وہ ایک جھلک تھی جس نے کبھی اسے بے اختیار کر دیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج وہ جھلک ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ تھی۔ بھابھی کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا۔ ہاشم نے ہال میں نظریں دوڑاتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ شہروز نے ایک لمحے کے لیے عمل کی طرف دیکھا، جو مہمانوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی بالکل اکیلی لگ رہی تھی۔ نہیں، شہروز نے ایک لفظی جواب دیا۔ ابھی تک کسی نے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا۔ ہاشم نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، اور شاید کریں گے بھی نہیں۔ ہاشم نے افسوس سے سر ہلایا۔ یار، مانا سب ناراض ہیں، لیکن وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اتنی بے رخی بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہر کسی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، شہروز نے بے جان لہجے میں کہا۔ ہاشم نے اسے گھورا۔ غلطی تم دونوں سے ہوئی تھی، لیکن سزا صرف بھابھی کو مل رہی ہے۔ اس نے ایک ہی دن میں اپنا پورا خاندان کھو دیا، اور تم ایسے گھوم رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ شہروز ہلکا سا مسکرایا۔ آہستہ بولو، اگر اس نے سن لیا تو تمہیں اپنی ٹیم کا حصہ سمجھ لے گی، اور وہ تو پہلے ہی اپنا کوئی خیر خواہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ ہاشم بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے صوفی اکرم سے کوئی بات ہوئی؟ ابھی نہیں، لیکن جلد ملنے کا ارادہ ہے۔ شاید کچھ معاملات بہتر ہو جائیں۔ شہروز جواب دینے کے بعد سٹیج کی طرف بڑھ گیا، جہاں نگہت بیگم اشارے سے اسے بلا رہی تھی، جبکہ ہاشم بھی دوسرے دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ چند ہفتے پہلے۔ عمل جلدی اٹھ جاؤ، بریک فاسٹ تیار ہے، فوزیہ بیگم نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے آواز دی۔ عمل نے گھڑی دیکھی اور حیران ہوئی۔ آج اتنی جلدی؟ تمہارے ماموں اسلام آباد سے آئے ہیں، واپسی سے پہلے ملنے آ رہے ہیں یا میری کلاس لینے؟ عمل نے تکیے پر سر گراتے ہوئے کہا۔ زیادہ باتیں نہ کرو، جلدی تیار ہو کر نیچے آؤ۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی تو فوزیہ بیگم کی نظریں اس کی بلو جینز اور وائٹ ٹاپ پر جا ٹھہری۔ یہی کپڑے ملے تھے؟ عمل نے اپنے لباس کی طرف دیکھا۔ موم، میری وارڈروب میں آدھے سے زیادہ کپڑے ایسے ہی ہیں۔ تم جانتی ہو تمہارے ماموں کو یہ ڈریسنگ پسند نہیں۔ عمل نے بے پرواہی سے کاندھے اچکا دیے۔ انہیں میری عادت ہے۔ پہلی بار تو نہیں دیکھ رہے۔ اسی وقت ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ بیگم صاحبہ، صوفی اکرم صاحب آ گئے۔ فوزیہ بیگم ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئیں۔ بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ انہوں نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں۔ عائشہ نے خاص طور پر آپ لوگوں کو سلام کہا ہے۔ ان کے بھائی اکرم صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کا ذکر کیا۔ کبھی اسے بھی لے آیا کریں، وہ غیر ضروری گھومنا پسند نہیں کرتی۔ گھر سے باہر نکلنا بھی ضروری ہوتا ہے، فوزیہ بیگم نے احتجاجاً کہا۔ ہر کسی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اکرم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اتنے میں عمل اندر آئی۔ السلام علیکم ماموں جان۔ انہوں نے جواب تو دیا، مگر اس کے لباس پر ایک سرسری نظر ڈال کر خاموش ہو گئے۔ کیسی ہوں؟ بالکل ٹھیک۔ عائشہ کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ چند رسمی باتوں کے بعد عمل نے پوچھا۔ وہ گھر پر ہی رہتی ہے۔ اتنا بھی کیا گھر سے لگا؟ کبھی باہر بھی نکلنا چاہیے، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہوتا ہے۔ اکرم صاحب کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ عمل ہلکا سا مسکرائی۔ گھر اپنی مرضی سے رہیں تو سکون ہوتا ہے، مجبوری میں رہیں تو قید بھی لگ سکتا ہے۔ عمل، فوزیہ بیگم نے فوراً ٹوکا۔ اوکے سوری۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مام، میں فاریہ کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، لنچ بھی وہیں کر لوں گی۔ وہ سب کو خدا حافظ کہہ کر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اکرم نے نعمان صاحب کی طرف دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ کہاں جا رہی؟ ضرورت نہیں، ہمیں اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، نعمان صاحب نے پرسکون لہجے میں جواب دیا تو اکرم نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ اللہ کرے یہ بھروسہ ہمیشہ قائم رہے۔ اس کے بعد بات کسی اور موضوع پر منتقل ہو گئی۔ نگہت بیگم، سب خیریت ہے؟ آج کچھ زیادہ پریشان لگ رہی ہو۔ چائے کا کپ رکھتے ہوئے صوفی اکرم کی زوجہ ختیجہ بیگم نے اپنی پرانی دوست کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ شہروز کی والدہ اور عائشہ کی ماں ختیجہ بیگم کی کافی پرانی دوستی تھی۔ نگہت بیگم نے لمبی سانس لی۔ پریشانی شہروز کی ہے۔ اب اس نے کیا کر دیا؟ کچھ نہیں، لیکن ڈر لگ رہا ہے۔ شہروز اپنے کزن احتشام کے ساتھ امریکہ گیا تھا۔ آج خبر ملی کہ احتشام نے وہیں شادی کر لی۔ ختیجہ بیگم ہلکا سا مسکرائیں۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ اگر احتشام وہاں سیٹل ہو سکتا ہے تو شہروز بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اگر اس نے بھی وہیں زندگی بنا لی تو پھر ایک ہی سلوشن ہے، اسے واپس بلاؤ اور شادی کر دو۔ نگہت بیگم چند میں خاموش رہیں اور پھر جیسے یہی بات ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اسی شام انہوں نے گھر جاتے ہی شہروز کو کال کر دی۔
ہیلو موم، خیریت؟ ہاں بیٹا، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولے، میں چاہتی ہوں اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ اتنی جلدی پروموشن مل رہی ہے؟ شہروز، ٹھیک ہے موم، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جسے پسند کریں گے میں اسی سے شادی کر لوں گا۔ بس ایک ریکویسٹ ہے، نکاح سے پہلے کم از کم ایک تصویر تو دکھا دیجیے گا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میری ہونے والی بیگم کیسی ہے۔ نگہت بیگم بھی اختیار مسکرا دیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ فون بند ہوتے ہی اس کی آدھی پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ اگلے دن وہ دوبارہ ختیجہ بیگم کے گھر پہنچی۔ اب مسئلہ صرف ایک اچھی لڑکی ڈھونڈنے کا تھا۔ نگہت بیگم نے کہا، پڑھی لکھی، سمجھدار اور نرم مزاج ہو، مجھے زیادہ اسمارٹ یا اوور کانفیڈنٹ بہو نہیں چاہیے۔ اتنے میں ہلکے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ امی، کچھ خواتین آپ سے ملنے آئی ہیں۔ عائشہ دروازے پر کھڑی تھی، سادہ لباس پہنے، سر پر دوپٹہ سلیقے سے جمع ہوا تھا، جبکہ چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ نگہت بیگم کی نظریں چند لمحوں کے لیے اسی پر ٹھہر گئیں۔ واپسی پر انہوں نے پہلی بار شہروز کے سامنے عائشہ کا ذکر چھیڑا۔ شہروز نے حسب معمول صرف ایک ہی جواب دیا، اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی رضامندی ملتے ہی نگہت بیگم نے باقاعدہ ختیجہ بیگم سے رشتہ مانگ لیا اور پھر بات صوفی اکرم صاحب تک جا پہنچی۔ اور کچھ دن بعد دوبارہ امریکہ فون کیا گیا۔ بیٹا، لڑکی کا نام عائشہ ہے۔ نائس، لیکن شکل و صورت بھی بتا دیں۔ بہت خوبصورت ہے، صرف آپ کے سرٹیفکیٹ پر کیسے یقین کر لوں؟ ایک تصویر ہی بھیج دیں۔ ممکن نہیں، اکرم صاحب کا اصول ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو نہ دیکھیں گے، نہ تصویر دیکھیں گے۔ شہروز نے ماتھا پکڑ لیا۔ زبردست، یعنی سرپرائز پیکیج ہے؟ نگہت بیگم ہنس پڑی۔ زیادہ سوال مت کرو، تمہیں پسند آئے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کا کانفیڈنس صحیح نکلے۔ بات ختم ہوئی اور منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فیصلہ ہوا کہ منگنی کے فوراً بعد نکاح بھی کر دیا جائے گا۔ اوہ ہو، چھپی رستم، منگنی بھی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ فون کے اس پار عمل کی آواز سنتے عائشہ ہنس دی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ خود بھی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، ہونے والے شوہر کا نام تو بتاؤ۔ سید شہروز بخت۔ واہ، نام تو کسی CEO والا لگ رہا ہے۔ بندہ بھی اتنا ہی امپریسو ہے یا صرف نام ہی ہیوی ہے؟ مجھے کیا پتا، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ سیریسلی؟ تم ابو کو جانتی ہو نا؟ عمل نے ڈرامائی انداز میں سر پکڑ لیا۔ تمہارے ابو تو رومانس شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ عائشہ ہنس پڑی۔ ویسے تم کیا کرتی؟ میں کم از کم 2-3 کافی میٹنگز رکھتی، پہلے بندہ جانچتی، پھر شادی کرتی۔ تمہاری یہی باتیں ایک دن تمہیں مشکل میں ڈالیں گی۔ ممکن ہے، لیکن بلائنڈ میرج تو کبھی نہ کرتی۔ ویسے شادی کب ہے؟ جیسے ہی وہ امریکہ سے واپس آئیں گے۔ ویٹ، لڑکا امریکہ میں ہے؟ ہاں، اور اس نے تمہیں دیکھے بغیر ہاں بھی کر دی؟ شاید۔ عائشہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ عمل قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ یہ تو واقعی رسکی انویسٹمنٹ ہے۔ عائشہ بھی ہلکے سے مسکرا دی۔ تم کب آ رہی ہو؟ اس نے اب سنجیدگی سے عمل سے سوال کیا۔ صرف 2 دن پہلے۔ اگر زیادہ پہلے آ گئی نا تو یا تمہارے ابو گھر چھوڑ دیں گے یا میں۔ عمل نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا۔ اتنی بھی کیا دشمنی ہے؟ عائشہ نے جان بوجھ کر چھیڑی۔ وہ پابندیوں کے برانڈ ایمبیسیڈر ہیں، ہر بات پر رول بک کھول دیتے ہیں۔ بس جلدی آ جانا۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر کہا، ضرور۔ پھر دیکھنا، شادی میں سب سے زیادہ شور میں مچاؤں گی۔ دونوں کی ہنسی کے ساتھ کال ختم ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ شہروز بھی امریکہ سے واپس آ چکا تھا، جبکہ عائشہ کے گھر ہر وقت رشتہ داروں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ اوپر والے کمرے سے اچانک میوزک کی آواز گونجی۔ صوفی اکرم نے چونک کر سیڑھیاں چڑھیں اور بغیر نوک کے دروازہ کھول دیا۔ اندر عمل، عائشہ، ثنا اور باقی دونوں بہنیں مہندی کے فنکشنز کے لیے ڈانس پریکٹس کر رہی تھیں۔ سب کے قدم ایک لمحے میں رک گئے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آواز سخت بے غصہ تھا۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی جواب دینے کی۔ عمل نے آہستہ سے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ماموں، کل مہندی ہے، بس اسی کی۔ ایک لفظ بھی نہیں۔ انہوں نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی، پھر اپنی بیٹیوں کی طرف مڑے۔ شرم نہیں آتی؟ یہی سکھایا ہے تم لوگوں کو؟ غصے میں انہوں نے تینوں کو ڈانٹ دیا۔ ان کی نظر کمرے کے کونے میں رکھے میوزک سسٹم پر گئی۔ یہ کس کا ہے؟ میرا ہے، عمل نے ہمت کر کے جواب دیا۔ تو ابھی کے ابھی اٹھاؤ اور جہاں سے لائی ہو وہیں واپس لے جاؤ۔ ہمارے گھر میں ایسی فضول چیزوں کی کوئی جگہ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی خاموشی چھا گئی۔ ثنا نے نم آنکھوں سے زمین کی طرف دیکھا۔ قسمت والی ہو عائشہ، کم از کم اس گھر سے تو جا رہی ہو۔ عمل کو واقعی افسوس ہوا۔ سوری، میری وجہ سے سب کو ڈانٹ پڑ گئی۔ عائشہ نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ ہمارے گھر میں خوشی منانے کے بھی الگ ہی رولز ہیں۔
चंद लम्हे सब खामोश बैठे रहे। फिर अमल ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। ठीक है, डांस नहीं करेंगे लेकिन मेहंदी का फ़न फिर भी ख़राब नहीं होने देंगे। मेरे पास एक और आइडिया है। उसकी बात पर तीनों बहनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और कमरे की उदासी कुछ कम हो गई। कहाँ जा रही हूँ? आयशा ने कंबल दुरुस्त करते अमल को देखा। सोने जा रही हूँ, अमल ने जमाई लेते हुए जवाब दिया। लेकिन तुम तो हमेशा मेरे साथ सोती हो। अमल हंस पड़ी। आज आखिरी रात है ना, कल से तो तुम हमें ऑफिशियली छोड़कर शौहर के साथ चली जाओगी, इसीलिए सोचा कि आज से ही आदत डाल लूँ। आयशा ने शर्माते हुए तकिया उसकी तरफ उछाल दिया। तुम बास नहीं आओगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, गुड नाइट, सो जा। अब वैसे भी कल की रात तुम्हें सोने कौन देगा? अमल ने उसे आंख मारते हुए मजीद छेड़ा। अमल, आयशा ने शर्मिंदगी से उसे घूरा तो वो हंसती हुई कमरे से निकल गई। चिड़ियाँ उतरते हुए उसे अचानक प्यास महसूस हुई। वो सीधी किचन गई, फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगी। वापस ऊपर जाने लगी कि खामोश घर में अचानक लैंडलाइन की घंटी बज उठी। रात के 2 बज रहे थे। चंद रिंग्स के बाद उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो हेलो। दूसरी तरफ मर्दाना आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। जी, किससे बात करनी है? आयशा अकरम से। अमल की आंखों में शरारत चमकी। पहले अपना तारुफ तो करवाएं। सैयद शहरोज़ बख्त। नाम सुनते ही उसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट आ गई। ओह, तो आप हैं? इतनी रात गए? काफ़ी दिनों से बात करना चाह रहा था मगर मौका ही नहीं मिला। सोचा कल से पहले एक बार बात हो जाए। अमल ने आवाज़ बदलते हुए कहा। फ़र्ज़ करें मैं ही आयशा हूँ तो क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ इतना कि कल से पहले आपकी आवाज़ सुनना चाहता था। इतनी जल्दी इम्प्रेस करने की कोशिश? दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई दी। कोशिश नहीं, प्रीविश समझ लें। प्रीविश कल के लिए रखें, आज आराम करें। अमल फ़ोन रखने ही लगी थी कि दूसरी तरफ से इल्तिजाई आवाज़ गूंजी। एक दरख्वास्त मान लें क्या? अमल की शरारती आंखों की चमक मज़ीद बढ़ गई। आपकी एक झलक देखना चाहता हूँ। अमल ने मुस्कुराहट दबाई। विश इतनी आसानी से पूरी हो जाए तो इंतज़ार का मज़ा ख़त्म हो जाता है मिस्टर शहरोज़। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो बोली। अगर वाकई बात करनी है तो लैंडलाइन छोड़ें, मेरे मोबाइल पर कॉल कर लें। उसकी शरारती हिस्स मज़ीद एक्टिव हो गई थी। श्योर, नंबर बताएं। अमल ने फ़ौरन अपना नंबर बता दिया और कॉल ख़त्म कर दी। फ़ोन रखते ही वो हंसी रोक न सकी। अब देखते हैं कल जब हकीकत सामने आएगी तो शहरोज़ साहब के एक्सप्रेशन कैसे होंगे। वो दौड़ती हुई सना के कमरे में गई। चंद सेकंड बाद मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने फ़ौरन कॉल उठाई। जी मिस्टर शहरोज़, अब तो सुकून से बात हो सकती है। ज़्यादा खुश ना हो, मुझे नींद आ रही है। नींद तो मेरी गायब है। कल का इंतज़ार जो है, अपनी लिमिट्स में रहकर बात करें। तो वो हंस पड़ा। ठीक है, फिर एक आखिरी ख्वाहिश। अब क्या? कम से कम अपनी तस्वीर ही भेज दें। इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कुछ मुलाकातें इंतज़ार के बाद ही खूबसूरत लगती हैं। वो चंद लम्हे खामोश रहा। कल तक सब्र कर लीजिए, फिर जितनी मर्जी बातें कर लीजिएगा, अमल ने धीमे लहजे में कहते हुए कॉल काट दी और फिर खिलखिलाकर हंसते हुए सोने के लिए लेट गई। ब्यूटिशियन बुक कर ली? अगली सुबह नाश्ते के बाद अमल ने आयशा को याद दिलाया। आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं तो फिर तुम्हें तैयार कौन करेगा? तुम। अमल ने फ़ौरन हाथ खड़े कर दिए। मुझे सिर्फ लिपस्टिक और ब्लश ऑन लगाना आता है, ब्राइडल मेकअप नहीं। आयशा हंसी। फिर क्या करें? करीबी पार्लर कहाँ है? गली के कोने पर रॉयल ब्यूटी पार्लर है। परफेक्ट, मैं अभी जाकर अपॉइंटमेंट ले आती हूँ। आयशा ने फ़ौरन उससे रोक लिया। अगर अब्बा ने देख लिया तो? उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। रिलैक्स। वो बाहर निकलने ही लगी थी कि आयशा ने आवाज़ दी। अमल, 1 मिनट। उसने अलमारी से बड़ी सी चादर निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा। ये ओढ़ लो प्लीज़। अमल ने बेबसी से आंखें घुमाई। तुम भी ना, सिर्फ मेरी खातिर। आयशा ने इल्तिजा की। आखिरकार उसने चादर ओढ़ ली। उसी वक्त खतीजा बेगम ने उससे एक रसीद पकड़ाई। वापसी पर एंजल ज्वेलर से आयशा का डायमंड सेट भी लेती आना। रसीद निकाल कर रखना। अमल ने रसीद पर्स में रखी, लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कहाँ जा रहे हैं जनाब? हाशिम ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। एक स्पेशल शॉपिंग बाकी है। अब क्या रह गया? शहरोज़ हल्का सा मुस्कुराया। होने वाली बेगम के लिए गिफ्ट लेना है। ओह, फिर तो मैं बीच में नहीं आता। तुम शॉपिंग करो, मैं टेलर से अपना सूट लेकर आता हूँ। हाशिम दूसरी तरफ मुड़ गया जबकि शहरोज़ सीधा एंजल ज्वेलर्स में दाखिल हो गया। सर, किस किस्म की रिंग या पेंडेंट दिखाऊं? शहरोज़ कुछ लम्हे सोचता रहा। 1 मिनट, पहले पसंद तो पूछ लूँ। उसने फ़ोन निकाला और आयशा का नंबर मिला दिया। उसी लम्हे चंद कदम के फासले पर खड़ी एक लड़की का मोबाइल बज उठा। उसने ज़्यादा ध्यान ना दिया और कॉल काट दी। दोबारा नंबर मिला तो इस बार कॉल उठा ली गई। जी शहरोज़ साहब, एक मशवरा चाहिए। अगर मैं तुम्हारे लिए कोई स्टोन लूँ तो कौन सा पसंद करोगी, डायमंड या नीलम? नीलम। डायमंड क्यों नहीं? क्योंकि डायमंड तो मैं खुद लेने आई हूँ।
شہروز چونکا، اس کی نظریں فوراً اس لڑکی پر جا ٹکیں جس نے ابھی نیلم کہا تھا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ شاپنگ مال میں؟ ہنستی ہوئی آواز آئی اور کال کٹ گئی۔ اب شک یقین میں بدلنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا۔ لڑکی کا فون دوبارہ بجا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، مگر اسی لمحے اس کی بڑی سی چادر دروازے میں پھنس گئی۔ وہ گھبرا کر اسے سنبھالنے لگی اور ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ نمایاں ہو گیا۔ شہروز نے بے اختیار موبائل سے اس کی ایک تصویر لے لی۔ لڑکی جلدی سے باہر نکل گئی۔ سر، وہ میڈم کیا خرید کر گئی ہیں؟ ڈائمنڈ پینڈنٹ سیلس مین نے جواب دیا۔ شہروز ہلکا سا مسکرایا۔ عجیب لڑکی ہے، مجھے سفائر لینے کا کہہ رہی تھی اور خود ڈائمنڈ خرید رہی ہے۔ اس نے دوبارہ کال ملائی۔ جی، ایک آخری سوال، آپ واقعی عائشہ ہیں؟ دوسری طرف سے ہنسی سنائی دی۔ اگر اتنا ہی شک ہے تو کل تک صبر کر لیں، سارے راز خود ہی کھل جائیں گے۔ فون بند ہو گیا۔ شہروز کافی دیر تک مسکراتا رہا۔ جو بھی ہے، ایک جھلک میں دل جیت گئی۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی، پورا گھر خوشی سے گونج اٹھا۔ لڑکیاں پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائے گیٹ کی طرف بھاگیں۔ ان میں سب سے آگے عمل تھی۔ جیسے ہی شہروز نے اندر قدم رکھا، سب سے پہلے پھول اسی پر نچھاور کیے۔ شہروز چند لمحے ساکت رہ گیا۔ یہ چہرہ، یہ تو وہی لڑکی تھی جس سے وہ فون پر بات کرتا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار سرگوشی کی۔ عائشہ؟ اسی لمحے فوزیہ بیگم کی آواز آئی۔ عمل، اوپر جاؤ، عائشہ تمہیں بلا رہی ہے۔ وہ پھولوں کی پلیٹ ایک لڑکی کے ہاتھ میں دے کر تیزی سے اندر چلی گئی اور شہروز وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ اگر یہ عمل ہے تو پھر عائشہ کون ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہاشم کو کوہنی ماری۔ وہ بلیک شرارے والی لڑکی دیکھی؟ ہاں، مگر وہ تو دلہن نہیں، عائشہ کی کزن ہے۔ شہروز کی نظریں ایک بار پھر عمل پر جا ٹھہری۔ اب شاید کہانی بدلنے والے ہے۔ چند لمحے بعد اس نے نگہت بیگم کو اپنے پاس بلایا۔ موم، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی دیکھ کر نگہت بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ماشاءاللہ، آج تو لگ رہا ہے چاند خود دلہن بن کر بیٹھا ہے۔ عمل نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور دولہا بھی کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں۔ دونوں کی جوڑی پرفیکٹ لگ رہی ہے۔ ایک لڑکی نے فوراً تعریف کی تو کمرے میں موجود سب لڑکیاں ہنس پڑیں۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ثنا گھبرائی ہوئی اندر آئی۔ عائشہ، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ دولہے نے شادی سے انکار کر دیا۔ کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ کیا؟ عمل کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ثنا کی سانسیں ابھی تک تیز چل رہی تھیں۔ وہ کہہ رہا ہے وہ عائشہ سے نہیں، عمل سے شادی کرے گا۔ عمل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نیچے سب لوگ جمع ہیں، ابا بہت غصے میں ہیں۔ عمل کے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ڈرائنگ روم میں شدید کشیدگی چھائی ہوئی تھی۔ صوفی اکرم سخت لہجے میں بولے، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو انصاف ہوگا، لیکن اگر ایک لفظ بھی جھوٹ نکلا تو انجام بھی یاد رکھنا۔ عمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فوزیہ، اپنی بیٹی کو بلاؤ۔ فوزیہ بیگم جلدی سے باہر آئیں تو عمل پہلے ہی دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئیں۔ ادھر آؤ۔ عمل کانپتے ہوئے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک سوال کا سیدھا سا جواب دینا، کیا تم نے خود کو عائشہ کہہ کر اس لڑکے سے بات کی تھی؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، جی۔ اور فون پر مسلسل باتیں بھی کرتی رہی؟ جی، مگر وہ صرف ایک مذاق تھا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ تمہارے نزدیک کے مذاق تھا؟ ایک نامحرم کو دھوکہ دینا؟ عمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مامو جان، میری نیت خراب نہیں تھی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ہر غلطی معافی کے قابل نہیں ہوتی۔ ان کی آواز پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ تمہارے اس عمل کی سزا یہی ہوگی کہ آج اس لڑکے سے تمہارا نکاح ہوگا۔ عمل جیسے پتھر کی ہو گئی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کیجیے۔ وہ اپنے والدین کی طرف لپکی۔ پاپا، ماما، کچھ تو بولے۔ عائشہ دلہن بنی بیٹھی ہے، اس کا کیا قصور؟ مگر دونوں خاموش کھڑے رہے۔ شرمندگی نے جیسے ان کی زبان بند کر دی۔ عائشہ میری بیٹی، اور میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے ہرگز نہیں کروں گا جس کی نیت ایک لمحے میں بدل جائے۔ صوفی اکرم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ عمل روتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد اسی گھر میں جہاں وہ صرف شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھی، اس کا اپنا نکاح شہروز بخت کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ رخصتی کے وقت اس کی نظریں بار بار دلہن بنی عائشہ کو ڈھونڈتی رہیں۔ دل پر ایسا بوجھ تھا جیسے کسی اور کی خوشیاں اس کے ہاتھوں چھن گئی ہوں۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر اس دن کسی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ نہیں رکھا۔ یہ رخصتی نہیں تھی، یہ اس کی غلطی کی سزا تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ عمل بار بار پلٹ کر دیکھتی رہی، شاید کوئی ایک بار اسے روک لے، مگر پیچھے کھڑے لوگوں میں سے کسی نے بھی
اس کی طرف دوبارہ نظر نہیں اٹھائی۔ شادی کے فنکشن ختم ہوتے ہی گھر پر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ شہروز صبح آفس چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا، جبکہ عمل کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزرنے لگا۔ نکہت بیگم کئی بار اسے شاپنگ، ڈنر یا باہر ڈرائیو پر چلنے کا کہتی، مگر وہ ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے انکار کر دیتی تھی۔ اس کے دل پر ایک ایسا بوجھ تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس دوپہر بھی وہ لاشعوری طور پر فون کے پاس جا پہنچی، مگر ریسیور اٹھاتے ہی مایوسی ہوئی۔ فون پھر ڈیڈ تھا۔ وہ بے مقصد پورے گھر میں گھومتی رہی۔ شام ڈھلنے لگی تو وہ لان میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد گیٹ کھلا اور شہروز کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ سیدھا اس کی طرف آیا اور سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ عمل نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ شہروز ہلکا سا مسکرایا۔ کم از کم سلام کا جواب تو دے دو، اتنا بھی کیا غصہ؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ تم پر سلامتی بھیجوں؟ سیریسلی؟ کیوں نہیں؟ آخر شوہر ہوں تمہارا۔ شوہر؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ میرا نصیب تم جیسے انسان سے جڑنے والا ہے تو شاید دعا ہی کچھ اور مانگتی۔ شہروز نے جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اسے دیکھا۔ چند لمحے بعد عمل نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اپنا موبائل دو۔ کیا کرنا ہے؟ عائشہ سے بات کرنی ہے، بس ایک بار، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ شہروز نے بغیر کچھ کہے فون اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ عمل فوراً کمرے میں گئی اور عائشہ کے گھر کا نمبر ملا دیا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے ختیجہ بیگم تھی۔ وعلیکم السلام ممانی جان، میں عمل بول رہی ہوں، پلیز عائشہ سے 1 منٹ بات کروا دیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر کال اچانک ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ عمل کچھ دیر موبائل کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اگلے ہی لمحے اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ سب کچھ اسی منحوس فون سے شروع ہوا تھا۔ غصے میں اس نے پوری طاقت سے موبائل دیوار پر دے مارا۔ فون ٹکرا کر کئی ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ اسی لمحے شہروز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر فرش پر بکھرے موبائل پر پڑی تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر عمل کی بے چینی اور غصہ روز بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عمل اس کی طرف پشت کیے خاموشی سے لیٹی تھی، جیسے گہری نیند میں ہو، مگر شہروز جانتا تھا کہ وہ صرف اسے اگنور کر رہی ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا، اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ سب کچھ چند دنوں میں نارمل ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وقت لگے گا۔ تمہارے مام ڈیڈ کا غصہ بھی ایک دن کم ہوگا، مگر ابھی نہیں، اسی لیے بس صبر کرو۔ خاموشی بدستور برقرار رہی۔ شہروز نے ہلکی سی سانس بھری۔ عجیب بات ہے، شادی سے پہلے میں نہ تمہیں جانتا تھا نہ کبھی دیکھا تھا، لیکن قسمت نے ہمیں ایک راستے پر لا کھڑا کیا۔ شاید کچھ رشتے انسان نہیں تقدیر بناتے ہیں۔ عمل نے آنکھیں بندی رکھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے آہستہ سے اس کے بالوں کو چھوا، مگر وہ ذرا بھی نہ ہلی۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن ایک بات سچ ہے، مجھے بچپن سے جو چیز اپنی لگ جائے اسے چھوڑتا نہیں۔ میں ضدی ہوں اور تمہارے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ چیزیں احساس نہیں رکھتی، انسان رکھتے ہیں۔ عمل نے پہلی بار جواب دیا۔ شہروز خاموش ہو گیا۔ تم نے صرف اپنی ضد دیکھی، کبھی میرا نہیں سوچا؟ نہ اس لڑکی کا جو دلہن بنی تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی؟ ایک فیصلے نے کتنی زندگیاں بدل دیں، کبھی اس کا حساب بھی کیا؟ وہ دوبارہ بولی۔ شہروز نے نظریں جھکا لی۔ میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، مگر تمہیں کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، اور اسی دوران اس کی نظر بے اختیار عمل پر ٹھہر گئی۔ بکھرے بال، ڈھیلا سا دوپٹہ، بے خبری میں بکھرا وجود۔ شادی کے دن کے بعد آج اس کی خواہش نے پھر سر اٹھایا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کتنی مشکل پیدا کر دیتی ہو؟ عمل نے فوراً چونک کر اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ اب یاد آیا، شہروز نے شرارتی انداز میں کہا۔ اب چھپانے سے کیا ہوگا؟ عمل پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، صرف 1 منٹ۔ وہ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اگلے ہی لمحے شہروز نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک مختصر سا بوسہ ثبت کیا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ گڈ نائٹ۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف جا کر لیٹ گیا، جبکہ عمل غصے اور بے بسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ اس کی پیٹھ کو گھوٹتی رہ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر عمل کی سوجی ہوئی آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ رات اس پر کتنی بھاری گزری تھی۔ شہروز نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے اپنی پلیٹ میں مصروف ہو گیا۔ اسی دوران فیروز بخت نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بیٹا آج کل عمل کس چیز میں بیزی رہتی ہے؟ میرا بلڈ پریشر بڑھانے میں۔ شہروز نے آہستہ سے سرگوشی کی تو عمل نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ نکہت بیگم ہنس پڑیں۔ عمل نام مجھے شروع ہی سے بہت پسند تھا، جس کا مطلب امید ہوتا ہے۔
میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا یہی نام رکھتی، مگر خدا نے بہو کی صورت میں میری یہ خواہش پوری کر دی۔ نگہت بیگم نے محبت سے عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کو بتایا تو فیروز وقت مسکرا دیے۔ اب تو اسے عمل شہروز کہنا چاہیے۔ عمل نے فوراً چائے کا کپ میز پر رکھا۔ میرے نام کے ساتھ عمل نعمان ہی اچھا لگتا ہے۔ میز پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، شادی کے بعد فیروز بخت نے نرمی سے کہنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بات مکمل بھی نہیں کی کہ عمل بول پڑی، کیا ہر اصول صرف میرے لیے ہی بنتا ہے؟ شہروز فوراً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمل، لہجہ ٹھیک رکھو۔ فیروز بخت نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اٹس اوکے، ہم تو صرف بات سمجھا رہے تھے، بحث نہیں کر رہے۔ ہر بات کا جواب غصے میں دینا ضروری نہیں ہوتا، شہروز نے ناراضگی سے کہا۔ عمل نے ایک آخری بار نفرت سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے کرسی پیچھے کی اور میز چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی نگہت بیگم نے شہروز کی طرف دیکھا۔ تم بھی ہر وقت اسے کٹہرے میں کھڑا رکھو گے تو وہ نارمل کیسے ہوگی؟ میں صرف حقیقت یاد دلاتا ہوں۔ نہیں، تم اس کے زخم تازہ کرتے ہو بیٹا۔ سختی سے رشتہ نہیں بنتا، وہ پہلے ہی بہت کچھ کھو چکی ہے، اب اسے سکون دو، مزید سزا نہیں۔ فیروز بخت نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ شہروز کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر گھڑی دیکھی اور بریف کیس اٹھا لیا۔ میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، باقی بات شام کو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ نگہت بیگم اور فیروز بخت ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہ گئے۔ شاور لے کر جیسے وہ واش روم سے باہر نکلی تو اس کی نظر بیڈ کے درمیان رکھے ایک برانڈڈ نیو باکس پر جا ٹھہری۔ چند لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے آگے بڑھ کر ڈبہ اٹھایا۔ پیکنگ کھولتے ہی اندر سے لیٹسٹ موبائل فون نکلا۔ باکس پر ایک چھوٹا سا کارڈ چپکا تھا، مسز عمل شہروز۔ اس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ شبانہ، اس نے اونچی آواز میں ملازمہ کو پکارا۔ جی بیگم صاحبہ، یہ یہاں کس نے رکھا؟ چھوٹے صاحب نے بھجوایا، آفس سے ڈرائیور آیا تھا۔ آپ واش روم میں تھیں، اسی لیے میں نے بیڈ پر رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے فون کو گھورتی رہی۔ 2 دن ہو چکے تھے، دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، مگر ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ پہلے وہ اسے نظر انداز کرتی تھی اور اب شہروز نے بھی خاموشی اوڑھ لی۔ پورا کمرہ عجیب سی خاموش جنگ کا منظر پیش کرتا تھا، لیکن یہ تحفہ وہ ایسے قبول کرنے والی نہیں تھی۔ وہ سیدھا نیچے آئی، فون ڈائریکٹری سے اس کے آفس کا نمبر نکالا، کال ملا دی۔ ہیلو۔ دوسری طرف ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور مصروف آواز سنائی دی۔ ہیلو، ہو از اسپیکنگ؟ میں عمل بول رہی ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف ہلکی سی ہنسی گونجی۔ اچھا، میں تو سمجھا شاید عائشہ کا فون ہے۔ عمل کا لہجہ فوراً سخت ہو گیا۔ عائشہ تم جیسے لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گی، لیکن تم تو کرتی ہو ہمیشہ سے۔ مجھے اس وقت تمہاری اصلی شخصیت کا اندازہ نہیں تھا، اگر ہوتا تو کبھی ایک لفظ بھی نہ بولتی۔ اچھا ہے، اب تو اچھی طرح جان گئی ہو۔ اس کے لہجے کی بے فکری نے عمل کا خون کھولا دیا۔ تم واقعی ناقابل برداشت انسان ہو، اور پھر بھی کال کاٹنے کے بجائے اتنی دیر تک بات کرتی رہتی ہو۔ اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ چند سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ فون دوبارہ بج اٹھا۔ اس نے پہلے نظر انداز کیا، پھر جھنجھلا کر اٹھا لیا۔ اب کیا ہے؟ صرف ایک سوال۔ شہروز کی آواز پہلے سے زیادہ نرم تھی۔ فون پسند نہیں آیا؟ میں نے مانگا نہیں تھا، ہر چیز مانگی نہیں جاتی، کچھ ضرورتیں خود سمجھنی پڑتی ہیں۔ میری ضرورتیں صرف ایک موبائل تک محدود نہیں، تو لسٹ بنا دو۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ تو پھر لکھو۔ جی بولیے میڈم۔ ایک بلیک سیڈان چاہیے، صرف رنگ تبدیل کر لو، وائٹ زیادہ کلاسی لگے گی۔ شہروز نے بغیر رکے جواب دیا۔ مجھے بلیک ہی چاہیے، ہمیشہ سے وہی پسند ہے۔ ڈن۔ اور کچھ؟ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ اتنی آسانی سے مان گئے؟ تم نے ابھی مانگا ہی کیا ہے؟ اسی لمحے کسی نے شاید اسے فون میں پکارا۔ 1 منٹ، مجھے جانا ہوگا، باقی لسٹ شام کو پوری کر لینا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، میں بھی نہیں۔ ڈرائنگ روم کی گلاس وال کا پردہ ہٹا کر دیکھ لینا، شاید تمہاری پہلی خواہش پہلے ہی پوری ہو چکی ہو۔ شہروز نے آہستہ سے کہا اور کال کٹ گئی۔ وہ تیز قدموں سے ڈرائنگ روم میں پہنچی، پردہ ایک جھٹکے سے ہٹایا۔ باہر پورچ میں ایک بالکل نئی بلیک سیڈان دھوپ میں چمک رہی تھی۔ اس کی پلاسٹک ریپ بھی پوری طرح نہیں اتری تھی، جیسے ابھی ابھی شو روم سے نکلی ہو۔ عمل نے چند لمحے حیرت سے گاڑی کو دیکھا۔ میری پسند نہ پسند سے واقف ہو کر چیزیں خرید کر تم میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے شہروز، اس نے نفرت سے کہتے پردہ واپس گرا دیا۔ اگلے دن اتوار تھا، اسی لیے شہروز دیر تک سویا رہا۔ صبح عمل خاموشی سے تیار ہوئی، نئی گاڑی کی چابی اٹھائی اور کسی کو بتائے بغیر باہر نکل گئی۔ گیٹ تک پہنچتے ہی نگہت بیگم کی نظر اس پر پڑی۔ ارے بیٹا، کہاں جا رہی ہوں؟ مارکیٹ، مختصر سے جواب دے کر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد بلیک سیڈان گیٹ سے باہر نکل گئی۔
निकत बेगम का दिल बेचैन है उठा। वो फौरन ऊपर शहरोज के कमरे में गई। शहरोज उठो जल्दी। वो हड़बड़ाकर उठ गया कि क्या हुआ मॉम? अमल गाड़ी लेकर निकल गई है। कह तो मार्केट रही थी मगर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शहरोज ने फौरन फ़ोन मिलाया। रिंग जा रही थी मगर किसी ने कॉल नहीं उठाई। उसने फौरन मैसेज टाइप किया, पिकअप द कॉल। कोई जवाब नहीं आया। चंद सेकंड बाद उसने दूसरा मैसेज भेज दिया, अमल अगर फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे खुद तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा। फिर उसने माँ की तरफ देखा। आपके ख्याल में कहाँ गई होगी? निकत बेगम ने गहरी सांस ली। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो वो सीधा खतीजा के घर गई होगी। शहरोज़ ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। गाड़ी की चाबी उठाई और तेज़ी से बाहर निकल गया, जबकि निकत बेगम बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखती रह गई। अमल की गाड़ी सीधी सूफी अकरम के घर के अंदर जा रुकी। चौकीदार दौड़ता हुआ आया। बीबी जी, आपको अंदर गाड़ी लाने की इजाज़त नहीं। मैं इजाज़त लेने नहीं आई। वो सीधी अंदर चली गई। आयशा, कुशन तरतीब देती आयशा ने पलटकर देखा। अमल की आंखें पहले ही नम थी। मैं सिर्फ एक बार तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। आयशा ने नज़रें झुका ली। अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा अमल। मैंने सब कुछ मजाक में किया था, कसम से। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का इरादा नहीं था मेरा। अगर वक्त वापस आ सकता तो मैं वो लम्हा कभी ना आने देती। उसकी आवाज़ टूट गई। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। आयशा की आंखें भी भर आईं, मगर उसी लम्हे करख्त आवाज़ गूंजी, आयशा अंदर जाओ। सूफी अकरम सामने खड़े थे। आयशा खामोशी से अंदर चली गई। आयशा रुको। अमल उसके पीछे बढ़ने लगी। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। मैं कोई अजनबी नहीं, आपकी भांजी हूँ। उसने पलटकर अपने मामू को देखा। मेरे लिए तुम सिर्फ वो लड़की हो जिसने मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह की। अमल के आंसू बहने लगे। अगर यही गलती आपकी अपनी बेटी से होती तो क्या उसे भी घर से निकाल देते? सूफी अकरम का चेहरा सख्त हो गया। मेरी बेटियां ऐसी गलती कभी नहीं करती। ये जुमला उसके दिल में तीर की तरह लगा। इतने में पीछे से शहरोज़ की आवाज़ आई, अमल। वो तेज़ कदमों से आया और उसके पास खड़ा हो गया। इसे यहाँ से ले जा, सूफी अकरम ने सख्त लहजे में कहा। शहरोज़ ने अमल का हाथ थाम लिया। अपनी बीवी को संभाल कर रखा करो, सूफी अकरम ने तंज किया। शहरोज़ के चेहरे पर संजीदगी छा गई। मैं अपनी बीवी का ख्याल रखता हूँ, इसीलिए लेने आया हूँ, मगर इसने कोई जुर्म नहीं किया कि सब इससे रिश्ता तोड़ लें। मज़ीद कुछ कहे बगैर वो अमल को साथ लेकर बाहर आ गया। गाड़ी में बैठते ही अमल उस पर बरस पड़ी। तुम क्यों आए थे? क्योंकि मुझे मालूम था तुम यहीं आओगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, लेकिन अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अमल ने आंखें बंद कर ली। काश मैं मर जाती। शहरोज़ ने जानबूझकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। ऐसा मत कहना, वरना मुझे दूसरी शादी करनी पड़ जाएगी। अमल ने गुस्से से उसे देखा, फिर चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि शहरोज़ खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। इस वाक़े के बाद से घर गैर मामूली हद तक खामोश था। ना कोई बहस, ना तल्ख जुमले, ना ही अमल का गुस्सा। वो ज़्यादातर अपने कमरे या बैल्कनी तक महदूद रहती और शहरोज़ इस अचानक बदलती खामोशी को महसूस कर रहा था। उसने सोचा आज उसे कहीं बाहर ले जाए, शायद माहौल बदलने से उसका दिल भी हल्का हो जाए। इसी दौरान फरहान चचा की कॉल आ गई। आज रात डिनर हमारे साथ है, 7 बजे तक पहुंच जाना। गांव का रास्ता ख़राब है, लेट मत होना। शहरोज़ ने हामी भरी और ऑफिस से मामूल से पहले घर आ गया। उसे देखकर निकत बेगम हैरान हुई। इतनी जल्दी आ गए आज? निकत बेगम ने हैरत से पूछा। चचा के घर जाना है, अमल को भी साथ लेकर जाऊंगा। वो जवाब देता हुआ सीधा ऊपर चला गया। अमल रॉकिंग चेयर पर खामोश बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। अस्सलामुअलैकुम। उसने सिर्फ एक सरसरी नज़र डाली। कैसी हो? जिंदा हूँ, यही काफ़ी। शहरोज़ हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। वो चलने में खामोश रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से कहीं ले चलो, ऐसी जगह जहाँ चंद घंटे के लिए सब कुछ भूल सकूँ। शहरोज़ फ़ौरन संजीदा हो गया। तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर के पास चले? डॉक्टर नहीं, बस लोगों से दूर। ठीक है, तैयार हो जाओ। हैरत अंगेज़ तौर पर उसने कोई बहस नहीं की। चंद मिनट बाद वो सिर्फ कपड़े बदल कर वापस आ गई। बस इतना? हाँ, और क्या? कम से कम थोड़ा सा रेडी तो हो जाओ। वो कुछ ना बोली। कुछ देर बाद जब वो नीचे आई तो शहरोज़ के कदम रुक गए। ब्लैक लॉन्ग शर्ट, मैचिंग ट्राउज़र, हल्की ज्वेलरी और सिर्फ लिपस्टिक। सादगी में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू, शहरोज़ बेख्तियार बोल उठा। सिर्फ देखना चाहती थी तुम्हारी बात मानकर कैसा लगता है। अमल ने सर्द लहजे में कहा। और कैसा लगा? कुछ भी नहीं। आप खुशी, उदासी कुछ महसूस ही नहीं होता?
شاید اندر سے سب ختم ہو گیا ہے۔ اس کا جواب سن کر شہروز خاموش ہو گیا اور گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ کچھ دیر بعد عمل نے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ پانی ہے؟ شہروز نے فوراً گاڑی قریب موجود پیٹرول پمپ پر روکی اور منرل واٹر لے آیا۔ یہ لو پانی۔ اس نے پوری بوتل تقریباً ایک سانس میں ختم کر دی۔ آر یو اوکے؟ ہاں بس گرمی لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ضرورت نہیں، ویسے جن کے گھر جا رہے ہیں ان کے لیے کچھ لے لیتے ہیں۔ شہروز نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دن میں نوشی اور سونیا کی کال آئی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ یعنی سب کچھ پتا ہوتا ہے تمہیں؟ سب کچھ ہی پتا ہوتا ہے، بس تمہارا نہیں پتا تھا۔ وہ طنز کرتی ہوئی دوبارہ خاموش ہو گئی، جبکہ شہروز گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ بھابھی؟ نوشی خوشی سے دوڑتی ہوئی آئی اور عمل کے گلے لگ گئی۔ آپ کو پتا ہے میں روز دعا کرتی تھی کہ شہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئیں، لیکن ہر بار بس خواب ہی رہ جاتا تھا۔ عمل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ سونیا نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ نزت بیگم نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما اور گلے لگا لیا، جبکہ فرحان چچا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی آپ تو حقیقت میں ڈال لگ رہی ہیں۔ نوشی کی بات پر عمل بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کی کھلکھلاہٹ سن کر سب چونک گئے۔ شہروز بھی چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا تو فرحان چچا مسکرا دیے۔ دیکھا، ہماری نوشی نے وہ کام کر دیا جو تم اتنے دنوں میں نہیں کر سکے۔ شہروز نے فوراً پرس نکالا۔ نوشی؟ جی بھائی، یہ تمہارا انعام۔ اس نے چند نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ کس خوشی میں؟ زیادہ سوال نہیں کرتے، بس رکھ لو۔ نوشی ہنس دی۔ سمجھ گئی، بھابھی کو ہنسا دیا نا، اسی کا انعام ہے۔ شہروز بھی ہنس پڑا۔ نوشی عمل کے قریب آ کر آہستہ سے بولی، بھابھی پلیز تھوڑا تھوڑا ہنستی رہا کریں، میری انکم چلتی رہے گی۔ اگر میں تمہیں اس سے ڈبل پیسے دوں تو یہ واپس کر دو گی؟ عمل ہنستے ہوئے بولی، نو وے، میں اپنے بھائی کی ٹیم میں ہوں۔ واہ، بڑی وفادار ہو۔ الحمدللہ۔ دونوں کی باتوں پر سب مسکرا دی اور کافی دنوں بعد عمل بھی ماحول میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کھانے کے بعد نوشی نے فوراً اعلان کیا، بھائی لوگ ڈرائنگ روم میں جائیں اور بھابھی میرے ساتھ کچن میں۔ نوشی؟ نزت بیگم نے گھورا۔ اٹس اوکے ماما، اب بھابھی بھی تو گھر کی ہیں۔ عمل خاموشی سے اس کے ساتھ کچن چلی گئی۔ بھابھی آپ پانی رکھ دیں، میں برتن سمیٹتی ہوں۔ لیکن عمل نے صرف پانی نہیں رکھا، چند ہی منٹ میں چائے بھی تیار کر دی۔ چائے ریڈی ہے، میں لے جاتی ہوں۔ عمل نے خود ٹرے اٹھائی اور سب کے سامنے چائے رکھ دی۔ شہروز حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ واقعی میری بیوی ہے؟ نوشی نے فوراً شرارت کی۔ چائے کیسی لگی سب کو؟ تعریف تو بنتی ہے، شہروز نے کپ رکھتے ہوئے کہا۔ میری نہیں، جس نے بنائی ہے اس کی کریں۔ اس نے عمل کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، تو یہ چائے عمل نے بنائی ہے؟ جی ہاں، اور اگر پسند آئے تو آج سے بھابھی کی ڈیوٹی لگا دیں۔ کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد شہروز کھڑا ہو گیا۔ چلے عمل؟ فرحان چچا نے فوراً روک لیا۔ اب کہاں؟ رات کافی ہو گئی ہے، آج یہیں رکو، صبح ناشتے کے بعد جانا۔ لیکن چچا؟ کوئی لیکن نہیں، کمرہ تیار ہے۔ پھر انہوں نے آواز دی، نوشی جاؤ بھائی اور بھابھی کو روم دکھا دو۔ جی۔ نوشی مسکراتے ہوئے دونوں کو اوپر لے گئی۔ رات کافی گزر چکی تھی جب عمل کمرے میں واپس آئی۔ شہروز گہری نیند سو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی۔ نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ چونک اٹھی۔ وہ بے اختیار نیند میں شہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ جیسے اسے احساس ہوا وہ گھبرا کر فوراً الگ ہو گئی۔ صبح صبح ایسے کیوں اچھل رہی ہو؟ شہروز نیم خنودگی میں مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ عمل بنا جواب دیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ رات تم بہت دیر سے آئی، میں انتظار کرتے کرتے ہی سو گیا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ اگر پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونے والے ہو تو اور بھی دیر کر دیتی۔ شہروز ہنس دیا۔ اتنی بد دعائیں مت دو، اپنے ہونے والے بچے پر رحم کرو۔ عمل کے ہاتھ رک گئے۔ کون سا بچہ؟ میرے سامنے انجان بننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری طرف دیکھ کر کہو، تمہیں خود بھی شک نہیں ہوا؟ عمل خاموش رہی۔ سچ تو یہ تھا کہ پچھلے چند دنوں سے اسے اپنی طبیعت بدلی بدلی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اس خیال کو خود سے بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ ناشتے کے بعد وہ واپس شہر کے لیے روانہ ہو گئے اور پورے راستے عمل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نے ایک آنسو بھی گرنے نہیں دیا۔ گھر پہنچتے ہی شہروز نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر عمل نے بغیر دیکھے خود ہی اتر کر اندر کا رخ کر لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمل کو کیا ہوا؟ نگہت بیگم نے فکر سے پوچھا۔ شاید طبیعت ٹھیک نہیں۔ پھر شہروز ہلکا سا مسکرایا۔ ویسے پریشان ہونے والی بات نہیں، شاید خوشی ہونے والی ہے۔ نگہت بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سچ؟ پہلے ڈاکٹر سے کنفرم کروا لیجئے۔ اور عمل اتنی اداس کیوں ہے؟
شاید اس وقت اسے اپنے مام ڈیڈ بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں۔ نگہت بیگم نے آہ بھری، اللہ کرے وہ جلد مان جائے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی فیروز بخت کو خبر دینے چلی گئیں۔ پلیز ماما کو کہہ دو مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، عمل نے بیزاری سے کہا۔ تمہاری فکر نہ بھی کروں، اپنے بچے کی تو کر سکتا ہوں، مجھے تمہاری فکر کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے ہے۔ وہ اس کے قریب آیا، اپنی بھی اور تم دونوں کی بھی۔ عمل نے نظریں پھیر لی۔ اتنی فکر تھی تو اس دن میری زندگی کیوں برباد کی؟ شہروز چند لمحے خاموش رہا۔ غلطی ہوئی تھی، صرف غلطی؟ میری پوری زندگی بدل گئی۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ اگر تم اس دن مجھے سب کے سامنے کٹہرے میں کھڑا نہ کرتے تو شاید آج تم مجھ سے معافی نہ مانگ رہے ہوتے۔ تو پھر کبھی معاف نہیں کرو گی؟ شہروز نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، عمل نے مضبوط لہجے میں یک لفظی جواب دیا۔ اسی وقت نگہت بیگم کی آواز آئی، شہروز عمل تیار ہے؟ نہیں ماما، آج اپوائنٹمنٹ کینسل کر دیں۔ وہ بریف کیس اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور، ایک ضروری میٹنگ ہے۔ کب واپس آؤ گے؟ شاید کل۔ وہ دروازے سے باہر نکل گیا، مگر گاڑی سٹارٹ کرتے وقت بھی عمل کے آخری الفاظ اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہے تھے۔ پوری رات خالی بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان شہروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی؟ کیا وہ نہیں ہے تو میں بے چین ہوں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا میں عائشہ کو بھول گئی؟ ساری رات کروٹیں بدلتے اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا کہ کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا۔ ہیلو، شہروز بات کر رہا ہوں، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی؟ رات اچھی گزری، سکون سے۔ تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا؟ تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو۔ عمل سٹ پٹا گئی، لیکن اپنے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا۔ میں آ جا رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ شہروز بخت، میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے بے بسی سے خود کلامی کی اور گہری سانس لے کر رہ گئی۔ دن مہینوں میں بدلتے پتہ ہی نہ چلا۔ آج تمہارے چیک اپ کی ڈیٹ ہے، شہروز نے دراز سے فائل نکالتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے، عمل آئینے کے سامنے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ تو پھر چلیں، ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اس کے قریب آیا۔ عمل نے حسب عادت چادر اوڑھی اور اس کے ساتھ نیچے آ گئے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے شہروز نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ حمل کا 9واں مہینہ چل رہا تھا اور اب اس کا وجود پہلے سے کہیں زیادہ بھر گیا تھا۔ شہروز اس کا غیر معمولی خیال رکھتا تھا۔ وقت پر دوائیں، باقاعدہ چیک اپ، کھانے پینے سے لے کر چلنے پھرنے تک ہر چیز پر اس کی نظر رہتی۔ اس نے عمل کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ شہروز، عمل نے درد سے کراتے اسے آواز دی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً بیڈ لیمپ جلا دیا۔ عمل، کیا ہوا؟ بہت تکلیف ہو رہی۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ تم ہمت رکھو، میں موم کو بلاتا ہوں۔ چندی لمحوں میں گھر میں ہلچل مچ گئی۔ نگہت بیگم بھی دوڑتی ہوئی آ گئیں اور سب فوراً ہسپتال روانہ ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ننھی سی بچی کی پیدائش کی خبر ملی تو شہروز کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نرس نے ننھی پری اس کی گود میں دی تو اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اگلے لمحے ڈاکٹر کی بات نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ آپ کی بیوی کی حالت کافی نازک ہے۔ ڈلیوری کے دوران ان کا بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا تھا۔ جسم نے بری طرح رسپانس کیا ہے۔ شہروز کا رنگ اڑ گیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، نماز پڑھو، دعا کرو، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ فیروز بخت نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ انہوں نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلے گئے۔ شہروز نے بھی نماز پڑھ کر فوراً واپس آ گیا، مگر صبح ہونے تک بھی عمل کو ہوش نہ آیا۔ ادھر نگہت بیگم نے گاؤں فون کر کے خوشخبری بھی دی، لیکن عمل کے گھر والوں نے حسب سابق فون سننا بھی گوارا نہ کیا۔ ہم پہلے بھی 2 بار تمہیں انکار کر چکے ہیں اور آج بھی ہمارا جواب وہی ہے۔ نعمان صاحب کی آواز سخت تھی۔ شہروز کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پہلے حالات اور تھے، آج میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے آیا ہوں، پلیز اسے معاف کر دیں۔ 3 دن سے وہ اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، بلکہ شاید اب لڑ بھی نہیں رہی، ہار مان چکی ہے۔ زندگی میں پہلی بار شہروز اس طرح ٹوٹا تھا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ فوزیہ بیگم بے اختیار تڑپ اٹھی۔ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ پچھتاوا، بس یہی بیماری ہے۔ اسے اپنی بیٹی تک کا ہوش نہیں، نہ میرا خیال، ہر وقت صرف عائشہ کا نام لیتی ہے۔ اگر میں اس رات عائشہ کو فون نہ کرتا، اگر اپنی ضد نہ کرتا تو آج 2 خاندان اس عذاب سے نہ گزرتے۔ اصل قصوروار میں ہوں، سزا مجھے دیں مگر ایک بار عمل کو معاف کر دیں۔ شہروز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، آنسو مسلسل اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ نعمان صاحب اور فوزیہ بیگم ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہ گئے۔ چند لمحوں بعد نعمان صاحب نے دھیمی آواز میں پوچھا، کس ہسپتال میں ہے؟ آخرکار ان کا دل پگھل چکا تھا۔ وہ فوراً گاڑی نکالنے لگے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا
شہروز اس سے پہلے بھی عمل کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر ہر بار ذلت اٹھا کر واپس لوٹا تھا۔ آج بھی وہ اپنی انا نہیں، صرف عمل کی زندگی بچانے آیا تھا۔ 6 دن بعد آخر کار عمل کو ہوش آ گیا۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے شہروز پر پڑی۔ چند ہی دنوں میں وہ جیسے برسوں کا تھکا ہوا لگنے لگا تھا۔ ہر وقت ہنسنے والا، صاف ستھرا اور پرفیکٹ رہنے والا شہروز بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ عمل اسے دیکھ رہی ہے تو خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ عمل کی نظر پھر فوزیہ بیگم اور نعمان صاحب پر پڑی۔ موم، اس کے لبوں سے بے یقینی سے نکلا، میری جان، میری بچی۔ فوزیہ بیگم فوراً اس کے پاس آ گئی، ماتھا چوما اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ہاں بیٹا، میں ہی ہوں، تمہاری موم، ڈیڈ۔ اس نے نم آنکھوں سے نعمان صاحب کو دیکھا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ ہم تو 3 دن سے یہی ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ عمل کی نظریں بے اختیار پورے کمرے میں گھومی۔ اور وہ کون؟ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ بیٹی؟ وہ حیرت سے بولی۔ نوشی، بچی کو اندر لے آؤ۔ اس نے ابھی تک اپنی بیٹی کو دیکھا بھی نہیں۔ اسی وقت نوشی ننھی سی بچی کو گود میں لیے اندر آئی۔ مبارک ہو بھابھی۔ نوشی، عمل کے چہرے پر کئی دن بعد مسکراہٹ آئی۔ جی بھابھی، آپ کی شہزادی نے تو سب کو تھکا کے رکھ دیا۔ اس نے بچی آہستہ سے عمل کے پاس لٹا دی۔ شہروز کہاں ہیں؟ شہروز کہاں ہیں؟ بھابھی کے صدقے دینے اور شکرانے کے نوافل پڑھنے گئے ہیں۔ یہ سن کر سب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ عمل بھی محبت سے کسی احساس کے تحت مسکرا دی۔ اگلے دن عمل کو ڈسچارج مل گیا اور وہ گھر واپس آ گئی۔ بھائی، آپ شہزادی کا نام کیا رکھنا ہے؟ نوشی نے پوچھا۔ مجھے تو ایک ہی نام پسند ہے۔ وانیہ۔ مطلب؟ فیروز بخت نے پوچھا۔ اللہ کی طرف سے تحفہ، وانیہ شہروز بخت۔ نکہت بیگم مسکرائیں۔ بہت پیارا نام ہے۔ عمل خاموشی سے سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ بچی کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ شہروز بھی پیچھے آ گیا۔ تمہیں نام پسند نہیں آیا؟ میں نے ایسا کب کہا؟ تو پھر تم ہی کوئی اور نام بتا دو۔ عمل نے بچی کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، وانیہ شہروز بخت، یہی اچھا ہے۔ شہروز کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے تھے؟ شہروز کی مسکراہٹ مان پڑ گئی۔ شرمندہ تھا۔ جب تمہیں اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ دیکھا تو احساس ہوا کہ میری ضد نے کتنے رشتوں میں درار ڈال دی۔ شاید یہی ہماری قسمت تھی، لیکن عائشہ کا نام آج بھی میرے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ عمل نے دھیرے سے کہا، وقت کے ساتھ یہ درد بھی کم ہو جائے گا۔ اس نے عمل کو اپنے قریب کیا۔ دیکھو، پہلے میں قریب آتا تھا تو تم دور بھاگتی تھی، اور آج خود میرے پاس آ گئی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ میں تو اپنی بیٹی کو پیار کر رہا ہوں۔ تم ہی بیچ میں آ گئی ہو۔ تم نے خود بلایا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم واقعی آ جاؤ گی۔ عمل نے ہنستے ہوئے اس کے بال کھینچے ہی تھے کہ وانیہ رونے لگی۔ دیکھا، شہزادی کو بھی ہماری لڑائی پسند نہیں۔ دونوں ہی بے اختیار قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ مہینے سالوں میں بدل چکے تھے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ جا چکی تھی۔ عمل کی دوست فاریہ کی بیرون ملک شادی ہوئی تھی۔ اسے ہی سی آف کرنے کے لیے وہ آج یہاں آئی تھی۔ عمل وانیہ کا ہاتھ پکڑے ایئرپورٹ سے باہر جا رہی تھی کہ وانیہ نے سامنے کھڑے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا۔ مما، بیبی۔ ہاں بیٹا۔ وانیہ بھاگ کر بچے کا ہاتھ پکڑ بیٹھی اور وہ رونے لگا۔ اوہ، آئی ایم سوری، یہ صرف کھیلنا چاہتی تھی، اٹس اوکے۔ لیکن کبھی کبھی ایک کھیل پوری زندگی بدل دیتا۔ یہ آواز سنتے ہی عمل ساکت رہ گئی۔ عائشہ؟ دونوں کی نظریں ملی۔ تم واقعی عائشہ ہو؟ ہاں۔ عمل کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، بہت بار معافی مانگنا چاہی۔ عائشہ مسکرائی۔ ابا نے میری شادی اپنی پسند سے کر دی، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ شوہر اچھے ہیں، بیٹا بھی ہے، زندگی نے آگے بڑھنا سکھا دیا۔ عمل نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بس ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ عائشہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا عمل۔ شروع میں دکھ ضرور ہوا تھا، لیکن اب سمجھ آ گیا کہ قسمت کا فیصلہ یہی تھا۔ شہروز تمہاری قسمت تھا، میری نہیں۔ یہ سنتے ہی عمل زار و قطار رونے لگی۔ عائشہ نے اسے گلے لگا لیا۔ اب خود کو معاف کر دو۔ اس لمحے برسوں سے دل پر رکھا بوجھ اتر گیا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو شہروز گاڑی کے ساتھ کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ کسے دیکھ رہی ہو؟ عائشہ کو۔ وہ ملی تھی؟ شہروز نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، آج اس نے مجھے نئی زندگی دے دی، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ شہروز نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ گاڑی میں بیٹھتی عمل نے اس کے کاندھے پہ سر رکھ دیا۔ جانتے ہو، جب میں امی کی طرف گئی تھی تو میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ اچھا، کیوں؟ بس اب آپ سے بہت محبت ہونے لگی ہے۔ شہروز مسکرایا۔ تو پھر ابھی اظہار بھی کر لو۔ شہروز نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ نہیں۔ گھر جا کر عمل نے اس کے کاندھے سے سر اٹھاتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ پھر جلدی گھر چلتے ہیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تو عمل کھل کھلا کر ہنسے، اور انہیں ہنستا دیکھ کر وانیہ بھی ننھے ننھے ہاتھوں سے
तालियां बजाने लगी।